بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتوں کو کھانا اور پرندوں کو دانہ ڈالنے والے ضرور سنیں کہ ان میں سے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، زمین پر چلنے اور رینگنے والے بے زباں جانداروں کو دانہ یا پانی یا خوراک ڈالنا، کیا یہ سب سے افضل صدقے شمار ہوتے ہیں؟ جو لوگ کتوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر یا دیواروں پر یا صحن میں پرندوں کے لیے دانہ یا پانی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اب جو بات آپ سننے والے ہیں، شاید آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسے راز کے قریب لے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے اندر نیکی کا جذبہ ایک نئی شدت کے ساتھ جاگ اٹھے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے چند دانے زمین پر بکھیرتے ہیں اور ایک چڑیا آتی ہے، ایک کبوتر جھک کر کھاتا ہے اور کوئی بے زباں جانور اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ منظر بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کا ایک چھوٹا سا ایکٹ اللہ کی نظر میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب آپ پانی رکھتے ہیں، گرمی کی شدت میں جب زمین تپ رہی ہوتی ہے، ایک پیاسا پرندہ آتا ہے اور اس پانی سے اپنی جان بچاتا ہے۔ یاد رکھے، ایسے وقت میں پانی پلانا صدقہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک جان کو بچایا۔ اسی طرح جب کوئی کتا بھوکا ہو اور آپ اسے کھانا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بے زبان مخلوق کی تکلیف کو ختم کیا۔ یہی وہ اعمال ہے جن پر اللہ کی طرف سے خاص بشارتیں آتی ہے اور ایسے انعامات ملتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب سمجھنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے کہ کتوں کو کھانا اور پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا، ان میں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نہایت واضح انداز میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعنی یہ کائنات ایک ایسے نظام کے تحت چل رہی ہے جہاں ہر مخلوق کا حصہ پہلے سے طے ہے۔ پرندے ہو، چرندے ہو یا انسان، سب اسی رب کی عطا کے محتاج ہے۔ ہم بھی جاندار ہے، مگر خاص طور پر جانوروں اور پرندوں کے بارے میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا رزق براہ راست اللہ کی قدرتی تدبیر کے تحت آتا ہے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر انہیں پہنچ ہی جاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے اور وہی شخص کسی پرندے یا جانور کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دانہ نہ بھی ڈالے تو یہ مخلوقات پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ غور کرے، روزانہ صبح چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، کبوتر فضا میں اڑتے ہیں، کوے اور چیلے اپنے اپنے انداز میں خوراک تلاش کرتی ہے۔ آپ نے شاید ہی کبھی کسی پرندے کو بھوک سے مرتے دیکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر روز ان کے لیے کہیں نہ کہیں اسباب پیدا کرتا ہے اور انہیں ان کے رزق تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے انسان ان آزاد مخلوقات کے رزق کا مکلف نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، کیا واقعی کتوں کو کھانا کھلانا اور پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا ہی سب سے افضل صدقہ ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے اندر ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ بے شک کسی بھوکے کتے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے پرندے کے لیے پانی رکھنا یا دانہ ڈالنا ایک عظیم نیکی ہے۔ اس میں رحمت ہے، اس میں شفقت ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اس کے اندر رحم دلی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے سب سے افضل صدقہ کی تو یہاں ایک اور درجہ کھلتا ہے۔
ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے جو انسان کو چونکا دیتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر عزت نفس رکھی ہے، اس کے وسائل پیچیدہ ہے، اس کی ضروریات صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں ہوتی۔ ایک انسان صرف روٹی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ عزت، سہارا، تعلیم، علاج اور تحفظ کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کی کفالت انسانوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے افضل صدقہ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی انسان کی اصل ضرورت کو پورا کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اور آپ اس کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اور آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں اور آپ اسے لباس دیتے ہیں تو یہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی طالب علم صرف اس لیے تعلیم سے محروم ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں اور آپ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایسا صدقہ ہے جو نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ واقعی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں یا ہزاروں، اللہ کے ہاں ہر خرچ کا اجر ہے۔ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، لیکن درجہ بندی وہاں بدل جاتی ہے۔ جہاں نیکی کسی کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لے آئے، ایک پرندے کو دانہ دینا یقیناً اجر کا باعث ہے، مگر ایک انسان کو بھوک سے بچانا، اس کی عزت کو سہارا دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ سوچے، ایک شخص جو خاموشی سے اپنی تکلیف چھپا رہا ہے، جو مانگ نہیں سکتا، جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ صرف ایک مدد نہیں، یہ ایک زندگی کو سنبھالنا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے افضل صدقہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں یا پرندوں پر خرچ کرنا کم اہم ہے، ہرگز نہیں، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی رحمت کا سبب ہے، مگر ترجیح وہاں بدلتی ہے جہاں ایک انسان کی زندگی کا سوال ہو، جہاں اس کی ضرورت، اس کی عزت اور اس کا مستقبل داؤ پر لگا ہو، وہاں مدد کرنا سب سے افضل صدقہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی سب سے بڑا اجر چاہتے ہیں، سب سے زیادہ برکت چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو صرف آسان نیکیوں تک محدود نہ رکھے، بلکہ انسانوں کو تلاش کرے جو خاموشی سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرے، ان کا سہارا بنے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ روشن کرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے دل کی اس نرم کیفیت کو محسوس کیا جب آپ اپنے ہاتھ سے کسی بے زبان مخلوق کے لیے دانہ رکھتے ہیں یا پانی کا برتن بھر کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی لمحہ انسان کے اندر رحم، شفقت اور انسانیت کی وہ چنگاری جگہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ کیونکہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے، جو انسان اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم فرماتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو چھوٹی سی نیکی کو عظیم بنا دیتا ہے۔ کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا یا پیاسے جانوروں کے لیے پانی رکھنا، یہ سب وہ اعمال ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ نیکیاں بظاہر چھوٹی دکھائی دیتی ہے، مگر ان کا اثر انسان کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک شخص چند دانے زمین پر ڈالتا ہے، ایک کبوتر آ کر کھا لیتا ہے، ایک چڑیا اپنی چونچ میں اٹھا کر لے جاتی ہے، یا کوئی کتا خاموشی سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اس نے ایک معمولی کام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی عمل اللہ کے ہاں صدقہ بن جاتا ہے۔
ایسا صدقہ جو خاموشی سے آپ کے نامہ اعمال کو روشن کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالنے یا پانی پلانے کی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اکثر اپنی زندگی میں ایک عجیب سی برکت محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 خاص انعامات کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کو ضرور ملتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ ان کے گھروں میں تنگ دستی آسانی سے جگہ نہیں بنا پاتی، کیونکہ جو دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ ایسے شخص کے لیے حلال رزق کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، گویا رزق خود ان کی طرف آنے لگتا ہے اور اسے بیجا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تیسرا انعام یہ کہ اس کے مال اور زندگی میں ایسی برکت آتی ہے کہ کم وسائل میں بھی سکون، اطمینان اور کفالت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں انسان کو عطا کی جاتی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب نیکیاں اپنی جگہ قیمتی ضرور ہے، مگر جب ہم بات کرتے ہیں سب سے افضل صدقہ کی تو یہاں معاملہ ایک اور درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا صرف جانوروں کو کھانا کھلانا یا پرندوں کو دانہ ڈالنا ہی سب سے افضل صدقہ ہے، یا اس سے بھی کوئی بلند درجہ موجود ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کے مسائل، اس کی ضروریات اور اس کی آزمائش جانوروں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایک انسان صرف بھوکا نہیں ہوتا، وہ عزت نفس رکھتا ہے، وہ اپنی پریشانی چھپاتا ہے، وہ مدد مانگنے سے ہچکچاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے افضل صدقہ اور سب سے طاقتور صدقہ کا درجہ سامنے آتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی ایسی ضرورت پوری کرتے ہیں جو وہ خود پوری نہیں کر سکتا، تو یہ صرف ایک نیکی نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک زندگی کا سہارا دینے والا عمل بن جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے پاورفل شکل اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان کو کھانا کھلانا، اس کا علاج کروانا، اس کی تعلیم کا بندوبست کرنا یا اس کی عزت کو بچانا، یہ وہ اعمال ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بلند درجے کے صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھے، جب ایک طرف ایک پرندہ ہے جو کہیں نہ کہیں سے اپنا رزق پا ہی لیتا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو اپنی مجبوریوں میں گھرا ہوا ہے، جو مانگ بھی نہیں سکتا، جو خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہا ہے، تو ایسے میں سب سے افضل صدقہ کس طرف ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے اور اسے نیکی کے ایک نئے درجے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں بے شمار راستے ہیں جن کے ذریعے انسان ثواب کما سکتا ہے، مگر ہر نیکی کا ایک درجہ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے۔ کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا یقیناً رحمت کو کھینچنے والے اعمال ہے۔ یہ دل کو نرم کرتے ہیں، انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، لیکن جب ہم سب سے افضل صدقہ، سب سے طاقتور صدقہ اور سب سے پاورفل صدقہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس نیکی کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو کسی زندگی کو بنیادی طور پر بدل دے۔ یہاں انسان کا معاملہ سامنے آتا ہے، کیونکہ انسان کی ضروریات صرف پیٹ بھرنے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر عزت، نفس، خوف، امید، تعلیم، بیماری اور مستقبل جیسے کئی پہلو شامل ہوتے ہیں۔ سوچے، ایک ایسا انسان جو بیماری کی حالت میں ہے مگر علاج کے پیسے نہیں رکھتا، وہ اپنی تکلیف کو چھپائے ہوئے ہے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے۔ اگر آپ اس کے علاج کا بندوبست کر دیتے ہیں تو یہ صرف ایک مدد نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی کا دوبارہ کھڑا کرنے کا عمل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے بلند شکل میں سامنے آتا ہے۔
یہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک بھوکا انسان جو کئی دنوں سے صحیح طرح کھانا نہیں کھا سکا، اگر آپ اسے کھانا کھلاتے ہیں تو یہ صرف اس کا پیٹ بھرنا نہیں بلکہ اس کی عزت نفس کو بچانا بھی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو سب سے طاقتور صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک اور منظر اپنے ذہن میں لائے، ایک طالب علم جو ذہین ہے، محنتی ہے، مگر اس کے والدین اس کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ خواب دیکھتا ہے مگر وسائل نے ہونے کی وجہ سے وہ خواب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کی مدد نہیں کر رہے بلکہ ایک پورے مستقبل کو روشن کر رہے ہیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جو نسلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہی سب سے پاورفل صدقہ ہے، کیونکہ اس کا اثر صرف ایک وقت تک محدود نہیں رہتا بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی پھیلتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کفالت کو انسانوں پر رکھا ہے۔ جانوروں کے لیے اللہ نے قدرتی اسباب بنا دیے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا رزق پا لیتے ہیں۔ ناظرین، مگر انسان کے لیے حالات مختلف ہیں۔ وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا، وہ اپنے دکھ کو چھپاتا ہے، اور یہی چیز اسے زیادہ توجہ کا مستحق بناتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک انتہائی قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نیکی کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صدقہ اپنی اصل طاقت دکھاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا یا کتوں کو کھانا کھلانا کم اہم ہے۔ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اس پر بھی اللہ کے انعامات ملتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مگر ترجیح کا اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں ایک انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کی ضرورت کا سوال ہو، وہاں مدد کرنا زیادہ بلند درجہ رکھتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو انسان کو نیکی کے اعلیٰ درجے تک لے جاتی ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے مشکلات کا شکار ہیں، جو مدد کے منتظر ہے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ ان تک پہنچ جائے، ان کی ضرورت کو سمجھ لے اور اسے پورا کر دے تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا عمل سب سے افضل صدقہ میں بدل جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب آپ کا دیا ہوا ایک روپیہ بھی ہزاروں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پیچھے اخلاص، ضرورت اور ایک زندگی کو سنبھالنے کا جذبہ شامل ہوگا۔ تو اب دل سے ایک سوال اٹھتا ہے، اگر نیکی کرنی ہے، اگر صدقہ دینا ہی ہے تو کیوں نہ اسے اس درجے پر لے جایا جائے جہاں وہ واقعی کسی کی زندگی بدل دے؟ کیوں نہ ایسا صدقہ کیا جائے جو صرف وقتی فائدہ نہ دے بلکہ مستقل آسانی کا سبب بنے؟ یہی سوچ انسان کو عام نیکی سے اٹھا کر سب سے طاقتور صدقہ کی طرف لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کتوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا یقیناً رحمت والے اعمال ہے، اور ان پر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہے۔ مگر جب ہم سب سے افضل صدقہ، سب سے طاقتور صدقہ اور سب سے پاورفل صدقہ کی روح کو سمجھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل وزن ہمارا وہاں ہے جہاں ایک انسان کی زندگی بدل دی جائے۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف جسم کی نہیں بلکہ احساسات، عزت، نفس اور امیدوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے اور علاج کے بغیر تڑپ رہا ہے، وہ کسی جانور سے مختلف اس لیے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو محسوس بھی کرتا ہے اور چھپا بھی لیتا ہے۔ اگر آپ اس کے علاج کا خرچ اٹھا لیتے ہیں تو آپ صرف دوا نہیں دیتے، آپ اس کی زندگی میں دوبارہ امید ڈالتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صدقہ اپنی سب سے بلند شکل اختیار کرتا ہے، اور یہی سب سے افضل صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع ہو تو آپ کس درجے کی نیکی کو ترجیح دیں گے؟ کیا آپ صرف جانوروں اور پرندوں تک محدود رہیں گے یا پھر اس درجے تک جائیں گے
جہاں آپ کسی انسان کی زندگی بدل سکے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے ہیں تو لائک شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔